السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے بڑی دھمکی دی گئی ہے، بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نریندر مودی نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی نریندر مودی کی جانب سے یہ اختیار ان کی آرمی کو دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان میں حملہ کر سکتے ہیں۔ جگہ کا تعین وہ خود کریں، کہاں پر حملہ کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، تمام تر اختیارات جو ہے وہ نریندر مودی نے اپنی فوج کو دے دیے ہیں اور کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ علیمہ خان کو دھکے پڑ رہے ہیں، پاکستان میں صنم جاوید کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عالیہ حمزہ کو بے آبرو کیا جا رہا ہے اور عمران خان سے ملاقات نہیں کروانی دی جا رہی۔ اس وقت پاکستان کا جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے۔ اس وقت اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اس پر ہو رہی ہے، اس پر نہیں ہو رہی کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور پاکستانی عوام کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یار کی کر رہے ہیں صحیح تھی نا؟ تو پاکستان میں اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ عمران خان ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں تاکہ پاکستانی متحد ہوں اور متحد ہو کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیں۔ لیکن اس وقت جو ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پابند سلاسل رہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن یا رہنما بھی اگر کوئی اظہار یکجہتی کی بات کرے تو اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے، اس کو ملیامیٹ کیا جائے، اس بات کے مخالف جو ہے وہ کام کیا جائے۔ آج صنم جاوید کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ سے بات کرتا ہوں۔ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ آج اس کیس میں پیش ہوئے۔ صنم جاوید کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا وہ 8 فروری 2025 کو درج کیا گیا۔ معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا دھاندلی کے خلاف اور اس احتجاج کی بنیاد پر انہیں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے جو نقطہ عدالت کے سامنے آج میاں علی اشفاق نے رکھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ 8 فروری کو روڈ بلاک کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا اور جتنی بھی دفعات لگائی گئیں یہ ساری قابل ضمانت تھی، یعنی اس بنیاد پر صنم جاوید کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ 28 اپریل کو ایک رات پہلے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی اور اس کو بنیاد بنا کر صنم جاوید کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی اور اس وجہ کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی، یعنی وہ یہ عدالت کے سامنے انہوں نے موقف رکھا کہ پروسیکیوشن، پنجاب پولیس، تفتیشی افسر کوئی ایک ایسی ویڈیو دکھا دے جس سے اس احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی دہشت پھیلی ہو، کوئی امن و امان کا نقصان ہوا ہو، کوئی ایک چیز نہیں تھی۔ اور تقریباً جو میاں علی اشفاق کی جانب سے دلائل دیے گئے ان میں سے 90% جو دلائل تھے ان کا ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا اور پھر درخواست جو ہے وہ ضمانت جو ان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اب وہاں ہوا کیا، ڈی ایس پی جاوید جو کہ صنم جاوید کو گرفتار کر کے لائے تھے وہ جج صاحب کے چیمبر میں گئے اور تقریباً 2 گھنٹے تک وہ جج صاحب کے پاس بیٹھے رہے اور اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو صنم جاوید کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب 6 روز کے بعد جو ہے وہ صنم جاوید جو ہیں وہ عدالت میں دوبارہ پیش ہوں گی۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز جو عدالت کی جانب سے آرڈر کیا گیا وہ سرٹیفائیڈ کاپی جو ہے وہ ملزمان کو نہیں فراہم کی گئی، یعنی وہ سرٹیفائیڈ کاپی آج اگر نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل وہ آرڈر جاری ہوگا اور کل شام تک وہ فیصلہ دیا جائے گا اور اس کے بعد تاکہ اس فیصلے کو نہ چیلنج کر سکے اور جا کے پیر تک یہ معاملہ جائے اور اس کے بعد یہ ریمانڈ ختم ہو جائے، یعنی ایک پوری کیلکولیشن کے ساتھ کہ کس طرح صنم جاوید کو، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو زیادہ دیر اندر رکھنا ہے، پابند سلاسل رکھنا ہے اور یہ ساری جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو دشمن ہے وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے؟ وہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے، کس طرح پاکستان کے اوپر حملہ کرے، کس طرح پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ دوسری جانب آج ہم بات کریں علیمہ خان کی، عظمیٰ خان کی، نورین خان کی، آج پورا دن تینوں بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہیں اور وہاں پر ہم نے جو مناظر دیکھے پولیس کی جانب سے انہیں دھکے دیے گئے،
پولیس بار بار انہیں جو ہے وہ وہاں سے منتشر کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور آج ایک عجیب چیز کیا ہوئی، 6 لوگوں کے نام تھے جن لوگوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ لسٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فراہم کی گئی تھی، جس میں سلمان اکرم راجہ تھے، بیرسٹر سلمان صفدر تھے، ابو ذر سلمان نیازی تھے، نیاز اللہ خان نیازی تھے، ظہیر عباس تھے، اور یہ تقریباً 6 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان سے آج ملاقات کرنی تھی۔ یہ وکلا کی ٹیم تھی، اور اس سے پہلے جو ان کے فیملی اراکین تھے 5-7 لوگ، انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ملاقات اگر کی تو فیصل چودھری نے کی۔ فیصل چودھری کس طرح اندر گئے، کس سے انہوں نے اجازت لی، کہاں پر، کیا عمران خان نے خود کہا تھا کہ وہ فیصل چودھری سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن فیصل چودھری جو ہیں وہ عمران خان سے مل کر آئے، اور اس کے بعد آنے کے بعد کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف متحد ہو جائے۔ تو دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے فالورز، ان کو جاننے والے، ان کو ووٹ کرنے والے متحد ہوں، تو پھر آپ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ پھر آپ عمران خان تک رسائی کیوں نہیں دے رہے؟ کیا عمران خان جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان جو ہے، جو پاکستانی ہیں وہ بھارت کے خلاف متحد نہ ہوں؟ عمران خان نے تو اپنے دور حکومت میں جس طرح بابانگ دہل جواب دیا تھا، دھمکیوں کا جواب دیا تھا، وہ تو سارا ریکارڈ پر ہے۔ تو کیا اس کا کوئی 10% بھی وزیر اعظم شہباز شریف بولے ہیں؟ کیا کوئی اور رہنما بولا ہے؟ کیا کسی نے بات کی ہے؟ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ تو میمز کی بات کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے، ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو عمران خان جس طرح جواب دیتے تھے، رد عمل دیتے تھے، ان کی شاید اسی لیے کہ عمران خان کا اگر کوئی سخت جواب جو ہے وہ باہر آتا ہے تو اس کے بعد ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، شاید جو ہے پھر ان کے لیے مشکلات ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ جو اس وقت میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انڈین میڈیا، اور جو اس وقت انڈیا کے تناظر میں ہم دیکھیں تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے آج، ابھی، کل، کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ہم متحد ہونے کی بجائے منتشر ہو رہے ہیں، ہم سب کو اکٹھا کرنے کی بجائے ہم سب کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور کسی صورت بھی جو ہے وہ کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو 2 رکنی بینچ عمران خان کے کیسز کی سماعت کر رہا تھا، اور جس میں جسٹس طارق سلیم شیخ تھے، ان کا روسٹر تبدیل کر کے انہیں ملتان بھیج دیا گیا۔ اب وہ بینچ تحلیل ہو گیا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب جسٹس طارق ندیم جو ہیں ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا، اور 4 مئی کو اس پر سماعت ہوگی۔ اب آپ دیکھیے گا 4 مئی سے اس کیس کو جو ہے وہ پہیے لگ جائیں گے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، تیزی سے سماعت ہوگی، کیونکہ جسٹس طارق سلیم شیخ جو اپنا موقف رکھتے تھے، جس طرح انہوں نے سنم جاوید اور عمران خان کے کیسز میں اپنی آبزرویشنز دی تھی، لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے عمران خان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا، لیکن اب ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا شاید نظر نہ آئے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب 4 مئی کو عمران خان کے کیسز کی سماعت ہوگی۔ دوسری جانب سنم جاوید کے جو شوہر ہیں عتیق، ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ فلک جاوید کو یہاں سے فرار کرنے میں ان کی معاونت کرتے رہے ہیں، اور اس بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب فلک جاوید کا کیا معاملہ ہے؟ فلک جاوید نے کہیں پر تنقید کی تھی عظمیٰ بخاری پر، اور عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ اس کو پرسنل لے کر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات، ان کے خلاف FIA کی کاروائیاں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے رہے۔ اب یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اور آج اس کیس میں ایک ملزم کی جو ہے وہ ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق اس کیس میں پیش ہوئے تھے، ندیم نام ہے، حسن نام ہے اس لڑکے کا، عدالت نے آج ان کی ضمانت دے دی ہے۔ دوسری جانب فلک جاوید کے حوالے سے جس طرح عتیق کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے بے بنیاد، جھوٹا، من گڑت، یعنی کوئی چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ سنم جاوید، اس کی فیملی اراکین کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا ہے۔ کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ وہ بولتی ہیں، وہ تنقید کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے، آپ کیوں نہیں اس کے اوپر بیانات دیتے۔ بطور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے بھارت کو ناکو چنے چبانے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی سخت بیان بھی تو دے سکتے ہیں۔ یہ بار بار وہ بات کر رہی تھی جس پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور آج ان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔